بنو عباس کے دور میں ایک بڑے سرکاری افسر کا غلام تھا جس کا نام رفید تھا۔ کسی معمولی غلطی کی وجہ سے اس کا آقا اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ جب رفید کو اس فیصلے کا علم ہوا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ خوف سے کانپتا ہوا وہ وہاں سے بھاگا اور سیدھا امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، مولا، میرا آقا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے پناہ دیجیے۔ امام نے سکون اور شفقت سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور میرا پیغام اسے پہنچا دو کہ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اسے کوئی اذیت نہ دی جائے۔ رفید گھبرا گیا، مولا، میرا آقا شامی ہے اور آپ کے خاندان کا مخالف ہے، اگر میں نے آپ کا نام لیا تو شاید وہ اور زیادہ غضبناک ہو جائے۔ امام نے پر اعتماد لہجے میں فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سچ کا پیغام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رفید نے ہمت کی اور واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں صحرا کے بیچ اس کی ملاقات ایک عرابی سے ہوئی جو قیافہ شناسی میں ماہر تھا۔ اس نے رفید کے چہرے، ہاتھوں اور قدموں کو دیکھ کر کہا، میں تم میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں، تمہارا انجام قریب ہے۔ یہ سن کر رفید کا دل دہل گیا، مگر پھر عرابی نے اس کی زبان دیکھی اور چونک کر بولا، لیکن تمہاری زبان پر ایک ایسا پیغام ہے جو پہاڑوں کو بھی جھکا سکتا ہے، اس سے مت ڈرو۔ یہ الفاظ رفید کے لیے حوصلے کا چراغ بن گئے۔ وہ اپنے آقا کے دروازے پر پہنچا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور آقا نے حکم دیا کہ فوراً قتل کر دیا جائے۔ رفید نے نہایت ادب سے کہا، امیر، میں خود چل کر آیا ہوں، اگر قتل کرنا ہے تو کیجیے، مگر پہلے تنہائی میں میرا پیغام سن لیجیے۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ رفید نے کانپتی مگر پرعزم آواز میں کہا، میرے اور آپ کے آقا جعفر بن محمد آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ میرے ضامن ہیں۔ امیر حیران رہ گیا۔ اس نے قسم لے کر دوبارہ پوچھا اور ہر بار رفید نے یقین سے جواب دیا۔ اچانک امیر کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھول دیں اور کہا، مجھے سکون تب ملے گا جب تم یہ رسیاں مجھے باندھو گے۔ رفید نے عاجزی سے انکار کیا۔ امیر نے اپنی انگشتری اتار کر اسے دی اور اعلان کیا، آج سے تم میرے تمام معاملات کے نگران ہو۔ ایک لمحے پہلے جو غلام موت کے سائے میں کھڑا تھا، وہی اگلے لمحے عزت اور اختیار کا مالک بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوف کے مقابلے میں ایمان کو، مایوسی کے مقابلے میں امید کو اور کمزوری کے مقابلے میں سچ کو کھڑا کر دو۔ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر نیت صاف اور پیغام سچا ہو تو تقدیر کا دھارا بدل سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی اپنے سچ، اپنے یقین اور اپنے حوصلے کو کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ بعض اوقات نجات ہماری زبان پر رکھے گئے ایک سچے پیغام میں چھپی ہوتی ہے۔